بسم الله الرحمن الرحیم والثوب لا یجزی فیہ الا الغسل. پہلے بیان ہوا تھا موزے کے متعلق، اب کپڑے کے متعلق بتا رہے ہیں کہ اگر کپڑے کو نجاست لگ گئی، چاہے خشک ہو یا گیلی ہو، بہر صورت اس کا صرف دھونا کیا ہے ضروری ہے، دھونے کے بغیر پاک نہیں ہوگا. والثوب لا یجزی فیہ، یعنی لا یکفی فیہ الا الغسل، کافی نہیں ہوگا اس میں، صرف دھونا جو ہے کیا ہوگا، کافی ہوگا. فرمایا کہ والثوب لا یجزی فیہ الا الغسل، صرف دھونا ہی کافی ہوگا. وَإِنْ یبس، اگرچہ وہ نجاست خشک ہو چکی ہو. کیوں؟ لأن الثوب، کپڑا، لتخلخلہ، اس کے تخلخل کی وجہ سے. تخلخل مانا اس کے اندر ارتکاز نہیں ہے اور اس کے اوپر کوئی ایسی پرت نہیں ہے کہ جو کیا ہو، مانع ہو نجاست کی دخول سے، بلکہ اس کے اجزاء جو ہے آپس میں کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور اجزاء کے اندر تخلخل ہوتا ہے تو یتداخلہ کثیر من اجزاء النجاست، نجاست کی بہت سارے اجزاء اس میں داخل ہو جاتے، سرایت کر جاتے ہیں. تو فلا یخرجها الا الغسل، صرف دھونا ہی پانی کے ذریعے اس کو کیا کرے گا، اجزاء کو نکالے گا. آگے فرمائے کہ والمنی نجس، یا نجس یجب غسله رطبا فاذا جف یا جف على الثوب اجزأ فیہ الفرق. فرمائے کہ منی نجس ہے ہمارے مذہب کے مطابق اور اس کا دھونا واجب ہے اس صورت میں جب کیا ہو، گیلی ہو. فیضا جف علی الثوب، جب کپڑے پر منی خشک ہو جائے، بدن سے احتراز کیا، علی الثوب استعمال کیا تو اجزأ فیہ الفرق، اس میں صرف کھرچنا یا رگڑنا کافی ہو جاتا ہے. لقولہ علیہ السلام لعائشہ رضی اللہ عنہا، نبی علیہ السلام نے عائشہ بی بی سے فرمایا تھا کہ فاغسلیہ ان کان رطبا، اگر منی گیلی ہو دھو لے، وفرکیہ ان کان یابسا، اگر خشک ہو چکی ہو تو صرف رگڑنے سے بھی پاک ہو جاتی ہے. فقال الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے کہ المنی طاہر، منی اس کے نزدیک کیا ہے، پاک ہے. والحجۃ علیہ ما رویناہ، لیکن اس کے خلاف حجت وہی ہے جو ہم نے نبی علیہ السلام کا قول نقل کیا کہ عائشہ سے فرمایا تھا کہ فاغسلیہ وفرکیہ. اور اسی طرح سے ایک دوسری حدیث ہماری اور ہماری دلیل، وقال علیہ السلام، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انما یغسل الثوب من خمس، کہ 5 چیزوں سے کپڑا دھویا جاتا ہے. وذکر منها المنی، اس میں سے منی کا بھی ذکر کیا ہے کہ منی بھی کیا ہے اس میں داخل ہے کہ اس کا دھونا کیا ہے، واجب ہے. ولو اصاب البدن، اگر کیا ہو جائے بدن کو پہنچ جائے. قال مشائخنا رحمهم اللہ، ہمارے مشائخ حضرات ماوراء النہر کے علماء نے فرمایا ہے کہ یطہر یا یطہر بالفرق، کہ اگر رگڑ لے، کھرچ دے کسی چیز سے نہ، اس سے منی پاک ہو جاتی ہے، کپڑا پاک ہو جائے گا. لأن البلو فیہ اشد، اس لیے کہ اس میں عموم ابتلا ہے، شدت البلوا ہے، اور شدت البلوا کیا ہے، مخفف تخفیف لانے والا ہے. تو شدت بلوا کی وجہ سے صرف فرق سے بھی کیا ہوگی، پاک ہوگی. وعن ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام اعظم سے فرما رہے کہ انہ لا یطہر الا بالغسل، کہ اگر بدن کو لگ جائے نا منی، ولو اصاب البدن، فرمایا تھا نا کہ اگر بدن کو منی لگے تو مشائخ نے فرمایا کہ پاک ہو جائے گی فرق سے، مگر امام سے فرماتے کہ فرق سے پاک نہیں ہوگی. انہ لا یطہر الا بالغسل، صرف دھونے سے ہی پاک ہوگی. کیوں؟ لأن حرارت البدن، بدن کی جو گرمائش ہوتی ہے، قوت غریزیہ یا غزیریہ، قوت غریزیہ اور حرارت بدنی جو ہے نا وہ کیا ہے، جاذبۃ، منی کو جذب کرتی ہے. فلا یعود الی الجرم، اور منی جو اپنے جرم کی طرف واپس منجذب نہیں ہوتی. والبدن لا یمکن فرقہ، اور بدن تو کپڑے کی طرح ہے ہی نہیں تو اس کو کیا کرے، ہم کورش دیا رگڑ لے، لہذا دو نہیں واجب ہوگا، اور یہی درست بات ہے. یہاں پر کئی باتیں بتائی. ایک بات تو یہ بتائی کہ دیکھیں منی نجس ہے،
یہ ہمارے ائمہ کا مذہب حنفیہ کا. امام شافعی رحمہ اللہ اور شافعی کا مذہب ہے کہ منی پاک ہے، اور انہوں نے حضرت ابن عباس نے کے ایک اثر سے بھی استدلال کیا کہ المنی بمنزلۃ المخاط، کہ منی بمنزلہ ناک کی ریزش کی ہے، کہ جیسے ناک کی ریزش کیا ہے پاک ہے نا، اسی طرح منی بھی پاک ہے. اور اسی طرح اشارہ نے کہ حدیث سے بھی استدلال کرتے کہ دیکھے کہ فرق منی کافی ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ یہ کیا ہے، ایک پاک چیز البتہ دور کی جاتی ہے طبعی کراہت طبعہ کی وجہ سے، کہ طبیعت کو کریہ لگتی ہے. اور پھر جو ایک ضعیف سی بات نقل کی جاتی ہے کہ شافعی نے بھی کہا ہے کہ منی تو اس لیے پاک ہونی چاہیے کہ اس سے انبیاء کی تخلیق ہو چکی ہے، اولیاء کی، بزرگوں کی. تو بات یہ سمجھ لے کہ منی نجس ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جو بات ہے نا وہ ہمارے ہاں درست نہیں. منی نجس کہتے ہیں کہ حدیث تو آپ نے خود پڑھی کہ فاغسلیہ ان کان رطبا وفرکیہ ان کان یابسا، اس بات کی دلیل ہے کہ منی نجس ہے. اور یہ بات کہنا کہ ابن عباس نے فرمایا کہ انہ بمنزلۃ المخاط، تو اس کا معنی یہ ہے کہ انہ بمنزلۃ المخاط فی اللزوجۃ، کہ لزوجت میں، چکناہٹ میں، چکنا ہونے میں منی کس کی طرح ہے؟ رینٹ کی طرح ہے، ناک کی رینٹ کی طرح ہے، اور ریزش کی طرح ہے. یہ معنی نہیں کہ اس کی طرح پاک بھی ہے، بلغم کی طرح پاک نہیں ہے، نجس ہے. تو یہ تشبیہ جو ہے کس میں ہے؟ لزوجت میں ہے، نہ کہ طہارت میں. اور پھر جو فرمایا کہ وہ فروکی ہے، نہ صرف فرقی کافی ہے، تو اس سے یہ استدلال نہیں کیا جا سکتا کہ یہ پاک بھی ہے. اصل میں بات یہ تھی کہ پہلے زمانے میں لوگ گرم خوراک نہیں کھاتے تھے، اسی طرح ان کی غذا بہت ٹھنڈی ہوتی تھی، اور ان کے پاس تو سالن وغیرہ مسالے یا توابل جو ریسیپیز ہے یہ استعمال ہی نہیں ہوتی تھی. اس زمانے میں بہت سادہ خوراک تھی، سادہ غذا تھی، تو اس کی وجہ سے ان کی قوا بھی مضبوط تھے، اور منی بھی کیا تھی، گاڑی تھی. اور اسے علی رضا کا ایک قول ہے جیسے اس نے فرمایا تھا کہ ان من کان قبلکم کانوا یبعرون بعرۃ وانکم تسلطون خلقا، کہ پہلے زمانے کے جو لوگ تھے نا وہ پخانہ جب کرتے تھے وہ مینگنے کی شکل میں ہوتا تھا پخانہ، اور تم لوگ جو کرتے ہو نا وہ بالکل پتلا رقیق قسم کا ہوتا ہے، اس لیے کہ غذائیں گرم ہو گئی، خوراکیں گرم ہو گئی. تو اسی طرح آج کل کے زمانے کے لوگوں کی منی بھی کیا ہو گئی؟ پتلی ہو گئی، رقیق ہو گئی، داخل ہو جاتی ہے، سرایت کر جاتی ہے سخت کپڑے میں بھی، سخین کپڑے میں بھی. اس میں کیا ہے؟ خوبصورت کم ہو چکی ہے، گاڑھا پن کم ہو چکا ہے. پہلے زمانے میں منی گاڑی ہوتی تھی، دہی کی طرح، روب کی طرح خشک ہو جاتی تھی. اس لیے فرمایا کہ والفرق فیہ یکفیہ واما اليوم فالغسل واجب بدون الغسل لا يطهر. اور بدن کی اور پھر امام شافعی رحمۃ اللہ نے جو فرمایا یا اس کی طرف جو قول منسوب کیا جاتا ہے کہ اس انبیاء کی تخلیق وغیرہ اولیاء کی تخلیق کی جاتی ہے اس لیے منی پاک ہے. تو ائمہ محققین من الشوافع حضرات فرماتے ہیں کہ اس قول کی نسبت ہمارے امام شافعی رحمۃ اللہ کی طرف نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ تو ہر کسی کو معلوم ہے کہ جس طرح منی سے انبیاء اولیاء کی تخلیق ہوتی نا، اسی طرح اسی منی سے خنازیر، کتوں، کیلاب اور بہت سارے گندے جانوروں کی تخلیق ہوتی. لہٰذا یہ قول اس کی طرف منسوخ کرنا مناسب نہیں. ایک ظاہر عقل بھی اس کو قبول نہیں کرتا. بس دلیل یہ ہے جو منزلۃ المخاط اللہ فرماتا، ہم نے کہا کہ وہ لزوجت کے متعلق تشبیہ تھی، اور جو فرق کے متعلق تھا تو وہ پہلے زمانے کی بات ہے، آج کل یہ بات نہیں چلتی. اور پھر فرمایا کہ اگر بدن پہ یہ منی لگے نا تو اس صورت میں صرف دو نہیں واجب ہے. وجہ یہ کہ بدن کے اندر حرارت ہوتی ہے، حرارت کی وجہ سے اجزاء منی جذب ہو جاتے ہیں. کپڑے کی طرح نہیں، برتن وغیرہ کی طرح کہ اس پر منی کیا ہو جائے، خشک ہو جائے اور اپنے اجزاء کو دوبارہ کیا کرے، جذب کر لے. آگے فرمایا کہ والنجاسۃ اذا اصابت المرآۃ او السیف اکتفی بمسحہما،
یا اکتفا بمسحہما کہ اگر نجاست شیشے آئینے کو لگے، مرر کو لگے، تلوار کو لگے، یا اسی طرح کوئی ایسی چیز ہونا کہ جس کے اندر اجزاء تداخل نہیں کرتے، تو اس کے لیے پاک ہونا بس یہ کافی ہے نا کہ کسی چیز پر کیا کرے، اس کو مسح کر لے، رگڑ لے، کسی کپڑے سے یا کسی بھی چیز سے ہو۔ وجہ یہ ہے کہ لِأَنَّهُ لَا تَتَدَاخَلُهُمَا النِّجَاسَةُ کہ مرآت یا سیف اسی طرح اور چیزیں اس میں نجاست کے اجزاء داخل نہیں ہوتے اور نہ نجاست اس میں سرایت کر سکتی، نفوذ نہیں کر سکتی۔ وما علی ظاہرہ اور جو ظاہر پر کوئی نجاست لگے نا تو یزول بالمسح وہ چھونے سے، پونچھنے سے، مسح کرنے سے، رگڑنے سے دور ہو جاتی ہے۔ آگے فرمایا وَإِنْ أَصَابَتِ الْأَرْضَ نِجَاسَةٌ فَجَفَّتْ بِالشَّمْسِ وَذَهَبَ أَثَرُهَا جَازَتِ الصَّلَاةُ عَلَى مَكَانِهَا کہ اگر زمین کو نجاست لگے، مثلا پیشاب یا بخانے کوئی اور گندگی یا شراب لگ گئی اور پھر سورج کی تپش کی وجہ سے وہ نجاست خشک ہو گئی، ضروری نہیں کہ سورج کی وجہ سے دیر ہونے کی وجہ سے کیا ہو جائے، خشک ہو جائے، کسی اور وجہ سے یا ہوا کی وجہ سے، وَذَهَبَ أَثَرُهَا اور اس کا اثر دور ہو جائے، ختم ہو جائے، کیسے کہ اس کی بدبو نہ رہے، رنگ نہ رہے، تو جازت الصلاۃ علی مکانہا اسی جگہ پر نماز کا پڑھنا درست ہے۔ فقال زفر و شافعی رحمہم اللہ ان دونوں حضرات نے فرمایا کہ لا تجوز وہاں پر نماز پڑھنا جائز نہیں ہوگا، لأنہ لم یوجد المزیل یا پر تو کوئی مزیل ہی نہیں پائے گا، مزیل منع ازالہ کرنے والا، دور کرنے والا، یا پر کوئی نہیں ہے، نہ یا پر پانی کی وجہ سے دھوئے گی یا نجاست کو اور نہ کسی اور مائع سے، اور اسی طرح سے نہ زمین کی مٹی کو کاڑا گیا جب اس میں سے کوئی بھی مزیل نہیں ہے، لہذا یہ زمین نجس رہے گی۔ وَلِهَذَا لَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ بِهَا اور اسی سے تقویت دیتے ہوئے اپنی دلیل کو فرمایا کہ دیکھیے اسی لیے تو اس سے تیمم کرنا درست نہیں۔ ہم کہتے کہ وَلَنَا قَوْلُهُ علیہ السلام ہمارے پاس نبی علیہ السلام کا ایک قول ہے کہ زکاة الارض یبسها زمین کی پاکی کس سے ہے؟ خشک ہونے سے، کہ جب زمین خشک ہو جائے نا تو پاک ہو جاتی ہے۔ اور اگر آپ کہیں کہ ایک صحابی نے مسجد میں پیشاب کیا تو رسول اللہ نے وہاں پر 2 ڈول پانی ڈالا یا کئی ڈول پانی ڈالا، تو اس سے ثابت نہیں ہوتا نا کہ بس صرف پانی سے ہی دھونا واجب ہو۔ بس اصل میں بات یہ ہے کہ پانی کے ساتھ دھو لے یا مٹی کو کھاڑ لے یا وہ نجاست خشک ہو جائے، اس کا اثر نہ رہے، یعنی پاکی کے کئی طریقے ہیں۔ حدیث میں جو بیان ہو کسی ایک طریق کا بیان ہے، مقصد نہیں کہ بس اسی پر منحصر ہے۔ پس زکاة الارض یبسها زمین کا خشک ہونا ہی کیا ہے؟ طہارت ہے۔ ہاں تیمم کے متعلق جو آپ نے کہا نا کہ تیمم اس پر نہیں ہوتا تو تیمم کی بات الگ ہے، اس لیے کہ سعید طیب کا لفظ آیا ہے قرآن کریم میں تو وہ نفس کتاب سے ثابت، اس پر ہم کیا کر سکتے؟ حدیث کی وجہ سے زیادت نہیں کر سکتے کسی اور وجہ سے۔ وَإِنَّمَا لَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ اور تیمم کا جائز نہ ہونا تیمم سے جائز نہیں ہے اس وجہ سے کہ لِأَنَّ طَهَارَةَ الصَّعِيدِ مٹی کا پاک ہونا ثبت شرطا بنص الکتاب نص کتاب سے ثابت ہے، لہذا اس کو آپ قیاس نہیں کر سکتے۔ فَلَا تَتَعَدَّى بِمَا ثَبَتَ بِالْحَدِيثِ لہذا یہ طہارت جو ہے یا یہ تیمم والا جو مقصد ہے نا حاصل نہیں ہوگا اس سے بما ثبت بالحدیث جو حدیث سے ثابت ہے۔ حدیث سے ثابت ہے کہ زمین پاک ہو جاتی ہے خشک ہونے سے۔ پاک ہونے کا کیا معنی کہ اس پر نماز کا پڑھنا درست ہے، البتہ تیمم کا کرنا وہاں سے تو درست نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم میں خود آیا ہے کہ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا کا لفظ استعمال ہے، اور صعیداً طیبہ کا معنی ہے کہ سرے سے کیا ہو، بالکل اول سے کیا ہو، پاک، اس کو کوئی نجس چیز نہ لگے۔ آگے فرمایا کہ پلیدی جب لگ جائے یا نجاست لگ جائے تو کتنی مقدار میں مانی ہے اور کتنی مقدار میں مانی نہیں ہے، تو اس کے متعلق فرمایا کہ وَقَدْرُ الدِّرْهَمِ وَمَا دُونَهُ مِنَ النَّجَسِ الْمُغَلَّظِ کہ درہم یا اس سے کم مقدار نجاست غلیظہ کی
قدم جیسے کہ خون مثلا نجست غلیظہ ہے، والبول پیشاب، والخمر شراب، وقرء الدجاج مرغی کی بیٹ یا مرغی کا پخانہ، مرغ کا پخانہ، وبول الحمار اور گدھے کا پیشاب، جازت الصلاۃ معه اگر قدر درہم ہو یا اس سے کم ہونا اس صورت میں نماز جائز ہوگی۔ نماز جائز ہونے کا معنی یہ ہے کہ اگر بھول جائے نا، پاک کرنا بھول جائے، اس نے دیکھی نہ ہو یہ نجاست اور اس کے ساتھ نماز پڑھی تو یہ نماز ہو گئی کہ واجب الاعادہ نہیں۔ وَإِنْ زَادَ اگر اس سے زیادہ مقدار لگی ہونا تو لم تجوز نماز نہیں ہوگی، اعادہ کرے گا۔ وقال زفر والشافعی رحمہم اللہ، ان دونوں حضرات نے فرمایا کہ قلیل النجاست وکثیرها سواء، نجاست تھوڑی لگی ہو یا زیادہ لگی ہونا برابر ہے، نماز کا پڑھنا اس کے ساتھ درست نہیں ہوگا۔ لأن النص الموجب للتطہیر لم يفصل، کہتے ہیں کہ نص میں جو بیان ہے نا کہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اسی طرح دوسری جگہ پر جو بیان ہے کہ کپڑوں کو پاک رکھے یا جگہوں کو پاک رکھے، تو جو نص موجب للتطہیر صفائی کا موجب ہے نا، صفائی کی مثبت ہے، اس میں یہ تفصیل نہیں ہے کہ نجاست قلیل ہو یا کثیر، مطلقاً آیا ہے وہ نص۔ جب مطلقاً لہٰذا چاہے نجاست قلیل ہو یا کثیر دونوں صورتوں میں نماز نہیں ہوگی۔ ولنا ہماری دلیل ہے کہ نماز قلیل کی صورت میں ہوگی، ہاں کثیر کی صورت میں نہیں ہوگی۔ وجہ ہے کہ ان القلیل لا يمكن التحرز عنه، کہ قلیل نجاست سے تحرز بچنا، احتراز ممکن نہیں ہے، مشکل ہے، تو فیجعل عفوا، لہذا قلیل مقدار کیا ہوگی؟ معفو ہوگا، قلیل مقدار میں مواخذہ نہیں۔ وقدرناہ بقدر الدرہم، اور ہم نے اس قلیل مقدار کو مقدر کیا ہے، اس کا اندازہ لگایا کتنی مقدار سے؟ درہم کی مقدار سے، اور یہ مقدار ہم نے کہاں سے لیا؟ اخذا عن موضع الاستنجاء، استنجا کی جگہ سے ہم نے مقدار لی ہے۔ وہ ایسے اگر استنجا کی جگہ پر قدر درہم نجاست لگی ہونا اور نہ دھوئی یا بھول جائے تو اس سے کیا ہے؟ نماز ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہے نا کہ استنجا حجار کے ساتھ بھی درست ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ حجار سے مکمل پاکی نہیں ہوتی بغیر دھوئے پانی استعمال کیے بغیر۔ جب وہاں پر مکمل استبراء، مکمل جو ہے مکمل صفائی پاکی حاصل نہیں ہوتی، اس کے ساتھ نماز پڑھنا درست ہے۔ تو اسی طرح اگر کسی اور جگہ پر کپڑے میں یا بدن میں نجاست لگی ہو، قدر درہم یا اس سے کم ہو، اور یہ آدمی بھول جائے عمدن نہ چھوڑی نا، تو نماز درست ہوگی۔ پھر یہ جو فرمایا نا کہ ایک درہم کے برابر معفو ہے، جو ایک درہم کے برابر معفو ہے نا، یہ مساحت کے اعتبار سے ہے، مساحت کے اعتبار سے ہے، طول و عرض کے اعتبار سے ہے یا تراکم کے اعتبار سے ہے۔ تو فرمایا کہ اگر نجاست ایسی ہونا کہ جس کا جثہ یا جرم نہ ہو، جیسے کہ پیشاب وغیرہ، تو پھر اس میں مساحت کا اعتبار کیا ہوگا؟ اگر وہ کیا ہو؟ ذی جرم ہونا، جیسے کہ مثلا پخانہ وغیرہ، تو پھر اس میں اعتبار کس کا ہوگا؟ غلظ کا اعتبار ہوگا، موٹا ہونے کا اعتبار ہوگا، اسی طرح سے اس میں تراکم کا اعتبار ہوگا۔ مگر صحیح بات یہ ہے نا کہ مساحت کا اعتبار ہوتا ہے، کہ مساحت کے اعتبار سے اگر ایک درہم معاف ہے، اگر اس سے زیادہ معاف نہیں۔ فرمایا کہ ثم یروى اعتبار الدرہم من حیث المساحہ، ایک روایت کے مطابق درہم کا جو اعتبار مساحت کے اعتبار سے ہے، وهو قدر عرض الکف یا عرض الکف، وہ مساحت کتنی مقدار میں ہے؟ ہتھیلی کی چوڑائی کے برابر میں۔ یعنی اگر ہتھیلی آپ کیا کرے؟ کھول لینا اور اس میں پانی ڈالے، تو جو درمیان والا حصہ ہے نا، اس میں جو پانی کھڑا ہو جائے، یہ قدر درہم ہے۔ پھر صحیح کی صحیح روایت یہی ہے۔ وَيُرْوَى مِنْ حَيْثُ الْوَزْنِ، وزن کے اعتبار سے بھی ایک روایت آئی ہے کہ اگر وزن میں قدر درہم ہو جائے نا، اگرچہ وہ مساحت کپ کے برابر نہیں ہے بلکہ کم ہے، مگر اس کے اندر تراکم ہے، تہبتے ہو، وہ نجاست وزنی ہو، تو اس صورت میں معنی ہے، مگر درست بات یہ کہ مساحت کے اعتبار ہے۔ وَيُرَى مِنْ حَيْثُ الْوَزْنِ، یعنی من حیث التراکم والجثة، ومن حیث تراکمها فوق بعضها
اوپر کیا ہو تہ بنائی ہو اس نجاست نے، وہ درہم الکبیر، اور مقدار کیا ہے درہم کبیر یعنی المثقال، مثقال کے برابر. اور یہ درہم کبیر کون سا ہوتے؟ وہ ہما یبلغ وزن مثقال، ایک مثقال کے برابر اس کا وزن ہو. وقیل فی التوفیق بینہما، کسی نے ان دونوں روایتوں میں تطبیق دینے کے لیے، توفیق کے لیے، دونوں کو جوڑنے کے لیے یہ کہا ہے کہ ان الاولی فی الرقیق، پہلی روایت جو ہے نا من حیث المساحہ، یہ اس پلید نجاست کے متعلق ہے کہ جو رقیق ہو، پتلی ہو. والثانیہ، اور دوسری جو ہے نا یعنی وان الثانیہ فی الکثیب، یہ اس نجاست کے متعلق ہو جو کیا ہو، گاڑی ہو، کثیف ہو، غلیظ ہو، ذی جرم ذی جثہ، متراکم ہو. وانما کانت نجاست هذه الاشیاء مغلظہ، پھر فرما کہ مذکورہ چیز جیسے کہ دم، بول، خمر، یہ نجس بنجاست غلیظہ ہے، تو یہ اس وجہ سے ہے کہ لأنها ثبتت بدلیل مقطوع به، مقطوع به کہ یہ دلیل قطعی سے ثابت ہے. دلیل قطعی سے بات ثابت ہو چکی کہ مذکورہ چیزیں کیا ہے، نجس ہے. دلیل ظنی وغیرہ نہیں ہے. جب دلیل قطعی سے ثابت ہے لہذا اس کی نجاست، ان کی نجاست کیا ہوگی، نجاست غلیظہ ہوگی.